آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس میت پر کتنی صفحے نماز جنازہ پڑھ لیں وہ بخش دیا جائے گا۔ 3 صفحے۔ سوال ہے اسلام میں سب سے پہلے مفتی کون ہوئے؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کس گناہگار کو پسند کرتا ہے؟ جواب ہے توبہ کرنے والے نوجوان کو۔ انڈونیشیا و ملائیشیا میں اسلام کس طرح پھیلا؟ مسلمان تاجروں کے ذریعے۔ سوال ہے ایک قیدی سے کہا جاتا ہے جھوٹ بولو گے تو پھانسی دے دیں گے، اگر سچ بولو گے تو گولی مار دیں گے، اب قیدی کیا بولے کہ اس کی جان بچ جائے؟ جواب ہے مجھے پھانسی دے دو گے۔ پورے قرآن میں ابی لہب کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ صرف ایک بار۔ جنگ خندق کو جنگ احزاب کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت سے لشکروں نے بیک وقت حملہ کیا تھا۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام مرض وفات میں کتنے دن مبتلا رہے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام 11 دن بیمار رہ کر اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ حضرت جالوت کی وفات کے بعد کون بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نسلی اعتبار سے کیا تھے؟ ایرانی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بہتان سے بریت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو کتنے کتنے درے لگوائے؟ 80 درے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق پر کتنے لوگ ایمان لائے؟ 12 لوگ۔ حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ زوجہ فرعون، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت کا خطاب دیتے ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرات میں 10واں نمبر کس کا ہے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حی کا۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مدینہ کی طرف بڑھتے ہوئے کس نے دیکھی؟ ایک یہودی نے۔ سوال ہے شیطان جنات میں سے تھا یا فرشتوں میں سے؟ جواب ہے جنات میں سے۔
سوال ہے، غار ثور میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی دن بھر کی خبریں رات کو کون پہنچاتا تھا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن پاک کی کون سی سورت مدینہ میں پہلے نازل ہوئی؟ سورہ رحمان۔ کس صحابی کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دفن کیا گیا؟ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کون سے صحابی قرآن مجید کی تلاوت اسی لہجے میں فرماتے جس لہجے میں قرآن نازل ہوا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی تلاوت اسی لہجے میں فرماتے تھے جس لہجے میں قرآن نازل ہوا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ آسمان نیلے رنگ کا کیوں ہوتا ہے؟ جواب ہے، کیونکہ نیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوا کے ساتھ ساتھ پورے آسمان میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ مذہب کے معنی کیا ہے؟ مذہب کے معنی راستہ ہے۔ سوال ہے، میثاق مدینہ کی سب سے اہم خصوصیات کیا ہیں؟ جواب ہے، دنیا کا پہلا بین الاقوامی معاہدہ۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابی تھے جو بغیر غسل جنابت غزوہ احد میں شریک تھے اور جو غسیل ملائکہ کے لقب سے مشہور ہوئے؟ جواب ہے، حضرت حنظلہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسمانی اعضاء کاٹ کر انہیں دریا میں پھینک دیا گیا؟ جواب ہے، وہ حضرت شمعون علیہ السلام ہیں۔ حضرت شمعون علیہ السلام کو بادشاہ اموزیہ نے جب گرفتار کیا تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور زبان کاٹ ڈالی اور آنکھیں نکال کر دریا میں پھینک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پیالوں کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پیالوں کا نام ایر اور ایان تھا۔ سوال ہے، اگر کوئی سورت فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائے یا ترتیب الٹ ہو جائے تو کس طرح اپنی نماز مکمل کرے؟ جواب ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھ لے اور آخری قعدہ میں سجدہ سہو ادا کرے۔ ان صحابی کا نام بتائیں جن کی والدہ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے۔ سوال ہے، انسان کی روح کو جسم سے کتنے سال پہلے پیدا کیا گیا تھا؟ جواب ہے، 2000 سال پہلے۔ سوال ہے، باقاعدہ فوج کا شعبہ کس کے دور میں شروع ہوا؟ جواب ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ تم جسمانی اور اخلاقی ہر دو لحاظ سے میرے مشابہ ہو، یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں کس صحابی کے متعلق فرمایا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا تھا، جنگ یمامہ میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 15,000 تھی، یہ بتائیں مسلمہ کے لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 40,000۔ سوال ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو کس بیماری میں مبتلا کیا گیا؟ جواب ہے کوڑ کی بیماری میں۔ سوال ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے برا۔ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ رکھا۔ سوال ہے حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بیوی کو سزا دینی چاہی تو کون مانے ہو گیا؟ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے دور میں کس بادشاہ نے بیت المقدس کو جلا دیا تھا؟ بخت نصر نے۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کا اسم مبارک قرآن پاک میں کتنی مرتبہ ہے؟ جواب ہے 26 مرتبہ۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنی امتیں گزری ہیں؟ سوال ہے خیرات کا حکم قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں خیرات کا حکم 150 بار آیا ہے۔ سن ہجری کا آغاز کس خلیفہ نے کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ عبداللہ بن سبا کون تھا؟ یمنی یہودی جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سازشی تحریر چلائی۔ فتح مکہ کے وقت مکہ میں داخلے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس اونٹنی پر سوار تھے؟ قصوہ پر۔ کتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہے؟ 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سوال ہے کس عورت کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں؟ جواب ہے مومن کے دل کو خوش کرنے والی۔ کون سا انسان جنات سے شادی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نام الرحمن و الرحیم اور الملک کا مطلب کیا ہے؟ الرحمن کا مطلب نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا، الرحیم کا مطلب بڑا مہربان رحم والا، الملک کا مطلب حقیقی بادشاہ۔ مسجد نبوی کی تعمیر کتنے دنوں میں مکمل ہوئی؟ 7 ماہ میں۔
سوال ہے، ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہلی مسجد کی بنیاد رکھی اس کا نام بتائیں۔ جواب ہے مسجد قباء۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت تھی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنابت کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت تھی۔ خواتین کی کس لاپرواہی کی وجہ سے جنات ان سے ہم بستری کرتے ہیں؟ ناپاکی کے ایام میں اکثر خواتین بالکل بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتی۔ اس حالت میں نماز تو پڑھی نہیں جا سکتی، لیکن زبان سے اللہ کا ذکر تو کیا جا سکتا ہے۔ ناپاکی کے ان ایام میں جنات کو مکمل طور پر موقع ملتا ہے خواتین سے بدفعلی کا، اور دوسرا وہ خواتین جو خوشبو کا اہتمام تو بہت کرتی ہیں لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتی۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ پاکی کا خیال بھی نہیں رکھتی، لیکن اس کے باوجود خوشبو کا استعمال کرتی ہیں، تو اس صورت میں جنات کے لیے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ خوشبو کا استعمال ضرور کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ نماز اور دیگر ذکر و اذکار کا بھی اہتمام کریں۔ واللہ عالم۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کل کتنے عمرے کیے؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر اپنے ہاتھ سے کتنے اونٹ ذبح کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 36 اونٹ ذبح کیے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کس انسان کی مدد میں لگا رہتا ہے؟ جواب ہے، اپنے بھائی کی مدد کرنے والے کی۔ سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیاض کا لقب کس صحابی کو دیا؟ جواب ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اول المرسلین کے نام سے کس پیغمبر کو پکارا گیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو۔ بتائیں مسجد زرار کس نے بنوائی تھی؟ مسجد زرار منافقین نے بنوائی تھی۔ جنت کی 4 نہروں کا پانی کس مشہور جگہ گرتا ہے؟ جنت میں شیریں پانی، دودھ اور شراب کی نہریں بہتی ہیں، اور جب جنتی پانی کی نہر میں سے پئیں گے تو انہیں ایسی حیات ملے گی کہ پھر انہیں کبھی موت نہ آئے گی، اور جب دودھ کی نہر میں سے نوش کریں گے تو ان کے بدن میں ایسی توانائی پیدا ہوگی کہ پھر کبھی لاغر نہ ہوں گے، اور جب شہد کی نہر سے پی لیں گے تو ان کو ایسی صحت و تندرستی مل جائے گی کہ پھر وہ کبھی بیمار نہ ہوں گے، اور جب شراب کی نہر سے پلائے جائیں گے تو انہیں ایسا نشہ اور خوشی کا سرور حاصل ہوگا کہ پھر وہ کبھی غمگین نہ ہوں گے۔ یہ 4 نہریں ایک حوض میں گر رہے ہیں جس کا نام حوض کوثر ہے۔ یہی حوض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حوض کوثر ہے جو ابھی جنت کے اندر ہے، لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نے حکمرانی کس ملک پر کی؟ ملک شام پر۔
سوال ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کس صحابی نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عقد کے بعد ولیمہ کس نے کیا اور کیا کھلایا؟ جواب ہے بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایجاد و قبول کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک گائے ذبح کرائی اور کھانا پکوا کر مہمانوں کو کھلایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سب سے زیادہ احادیث کس ام المومنین سے مروی ہیں؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار آئے تھے؟ دس بار۔ حضرت لوط علیہ السلام گرفتار ہوئے تو انہیں چھڑانے کے لیے کون آئے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی؟ جواب ہے حضرت اسد بن زرار رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ۔ سوال ہے شب معراج میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کس جگہ کرائی اور کتنی رکعتیں پڑھائیں؟ جواب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ عہد نامہ عتیق کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ تورات کو عہد نامہ عتیق کہا جاتا ہے۔ سوال ہے فرعون کس دن غرق ہوا تھا؟ جواب ہے 10 محرم کو۔ کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شامل کیا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے کسی کے گھر بیٹی کب پیدا ہوتی ہے؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک خوش ہوتا ہے تو زمین پر بیٹی پیدا کرتا ہے۔ سوال ہے کون سا جاندار ہے جو خود اپنی موت کی جگہ پہنچ جاتا ہے؟ جواب ہے مکھی۔ کیا جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے؟ جی ہاں، جنات کی تعداد انسانوں سے بہت زیادہ ہے۔ سوال ہے مسیلمہ قذاب کے حامی کون تھے؟ جواب ہے بنو حنیفہ۔ سوال ہے وہ کون سے انصاری صحابی رسول ہیں جنہوں نے ساری عمر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہ کی؟
جواب ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔